خدا جانے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف مصیبت اور غم بیچ کر بندے کے امتحان کے لیتا، خوشی کے موقع پر بھی اللہ بندے کو آزماتا ہے کہ اس بندے کیا رہتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں۔ آج اب دیکھیں ہمارا معاشرہ ماشاء اللہ، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، میں 12 بات درس کرتا ہوں لیکن ہمارے عمل میں عشق رسول ہمارے عمل میں نہیں۔ آج آپ دیکھیں خوشی کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر، یہ وہ موقع ہوتا ہے جس پہ اللہ بندے کو امتحان لیتا ہے کہ آیا یہ میرے نبی کے دین، نبی نے کی جو تعلیمات ہے، میری جو تعلیمات ہے، اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ دیکھا جاتا ہے۔ یا پھر یہ مغربی ثقافت کو پر عمل کرتے ہوئے خوشی منائے گا، یا پھر دین کی حدود میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج دیکھیں خوشی کے موقع ہوتے ہیں، وہاں پہ گانے بجانے، رقص و سرور کی محفلیں، پوری زندگی بندے نے نماز پڑھی ہے، اس موقع پر آ کر اس تک تمام نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آج ہم نے خود کو دھوکہ دیا۔ خدا جانے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا۔ آج ہم نے خود کو دھوکہ دیا، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ ہر چیز سے، ہم نے خود کو دھوکہ دیا۔ ہم نے اپنا حلیہ دیندار والا بنایا، لیکن ہمارا عمل دیندار والا بنایا۔ شادی کے اوپر جتنی خرافات ہوتی ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ یا آپ اپنے آپ سے سوال کریں، ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور پھر بعض ایسے لوگ جن کو دین کا علم نہیں ہوتا، کچھ نہیں آتا، اور اس موقع پر آ کر بولتے ہیں کہ جی خوشی کے موقع پر تو ایسی محفل کرنا، ایسی یہ عمل کرنا جائز ہے۔ کہاں سے جائز ہے؟ دین میں دلیل نہیں ملتی، نہ سنت میں دلیل ملتی ہے، نہ ہمیں صحابہ کے طریقے سے ملتی ہے۔ آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ ہمارے پاس جو قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، صحابہ کا عمل ہے، یہ ہمارے طریقہ ہے زندگی گزارنے۔ اور آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، دین پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر ہم سے بڑا عاشق رسول بھی کوئی نہیں، ہم سے بڑا صحابہ کا محب بھی کوئی نہیں، کہ ہم سے زیادہ تو کوئی محبت ہی نہیں کر سکتا۔ محبت عمل سے پتہ چلتا ہے، عمل میں آپ کے کیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کسی کام نہیں ہے، کامیاب ہوئے جو عمل والے ہیں۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جان لو، یا خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نوری۔ یہ آپ دیکھیں اپنے آپ کو۔ پھر آگے آپ دلیل پیش کر دیں کہ جی فلاں حدیث میں ہے، آپ نے حدیث پوری پڑھی نہیں، آپ نے حدیث کا اندر جو تقاضے ہیں وہ تو آپ نے دیکھے نہیں، اور اس حدیث میں جس کا ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پر نابالغ بچیاں تھیں، وہ دف بجا کر اپنے آبا و اجداد کی باتیں کر رہی تھی، یہ بھی تو حدیث میں موجود ہے۔ وہ یہ باتیں نہیں ہو رہی تھی جو آج کل گانوں میں ہو رہی ہوتی ہے، خرافات پر مبنی بات ہوتی ہے۔ گانوں میں تو کئی قسم کی دھن ہوتی ہے، سب حرام ہے۔ آپ کو کس نے بول دیا؟ ڈھول بجانا حرام ہے۔ آپ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے خوشیاں راست نہیں آتی اور لوگوں کی نظریں لگتی، لوگوں کی نظر نہیں لگتی ہے، یہ آپ کا اپنا عمل ہے، یہ آپ کا اپنا عمل ہے جس نے آپ کی زندگی کو تباہ کر دیا، آپ کا۔ یہ موقع وہ ہوتے ہیں جس پہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ آیا یہ میری بات پر عمل کرتے ہیں یا پھر یہ جھوٹے دعوے دار ہیں مجھ سے اور میرے رسول سے محبت کرنے کے۔ اب آپ دیکھیں، میں کبھی کبھی نا مذاق میں کہا کرتا ہوں، کئی بات ہو، میں کہتا ہوں کہ نکاح کے موقع پہ دلہا سے 6 کلمے سننے چاہیے۔ اس کو 6 کلمے نہ آئے، اس کو دین کیا آتا؟ حالانکہ یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، میں مذاق میں یہ بات کرتا ہوں، لیکن یہ واقعتاً یہ بات ہے۔ آپ سنیں تو صحیح، اسے 6 کلمے بھی پورے آتے ہیں، دعائے قنوت آتی ہے نہیں آتی؟ یہ دین کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے آج ہم علم نہیں ہوتا ہمارے، جس کا علم زندگی کے معاملات کا علم نہیں ہے۔ ہم ہر چیز پہ ریسرچ کریں گے، میں کوئی نئی باتیں نہیں کرتا، وہی بات کرتا ہوں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں یہ بات، ہمارا شیطان ہمیں اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔